آج ہم ایک ایسی طاقت پر بات کر رہے ہیں جو اکثر بڑے اہداف حاصل کرنے میں نظر انداز ہو جاتی ہے. وہ ہے مستقل مزاجی. جی ہمارے پاس ایک بڑی دلچسپ ترغیبی تقریر ہے جو اسی خیال کے گرد گھومتی ہے، اور آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مستقل مزاجی وقتی جوش و جذبے یعنی ترغیب سے زیادہ پائیدار کیوں ہے اور اسے اپنایا کیسے جائے. اور یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے. مستقل مزاجی کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ ترقی کا انجن ہے جو تب بھی چلتا رہتا ہے جب موٹیویشن کی بیٹری سمجھے لو ہو جاتی ہے. صحیح. لمبے سفر میں اصل چیز تو یہی ہے. اچھا، تو آئیے اس فرق کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. تقریر میں ایک بڑی اچھی مثال دی گئی کہ ترغیب ایک تیز بارش جیسی ہے، شدید مگر وقتی. ہاں بالکل. جبکہ مستقل مزاجی ایک نہر کی طرح ہے جو خاموشی سے مسلسل بہتی ہے. ترغیب تو کیا کہیں موڈ کا نام ہے نا، آج ہے کل نہیں. جی بالکل، بدلتا رہتا ہے. مستقل مزاجی ایک ارادہ ہے، ایک کمٹمنٹ، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. یہ سوچنا کہ صحیح موڈ آئے گا تو کریں گے، یہ تو ایک جال ہے. ایک کمزور حکمت عملی ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی ہیں. بالکل. اگر کوئی صرف تب کام کرے جب دل چاہے تو شاید زیادہ کچھ نہ ہو پائے، ہے نا. تقریر میں اسی بات پر زور تھا کہ مستقل مزاجی دراصل نظم و ضبط کو پیدا کرتی ہے. اچھا. یہ بالکل ایک پٹھے کی طرح ہے، جتنا آپ اسے استعمال کریں گے یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا. یہ پٹھے والی بات بہت دلچسپ ہے، اور یہی نظم و ضبط شاید ان چھوٹے روزانہ کے کاموں میں نظر آتا ہے جن کا ذکر تقریر میں بھی تھا. جی، وہاں کہا گیا کہ کامیابی کوئی بڑی چھلانگوں کا نام نہیں ہے بلکہ روزانہ اٹھائے جانے والے چھوٹے چھوٹے قدموں کا مجموعہ ہے. ہاں، جیسے پہاڑ چڑھنا، ایک وقت میں ایک قدم. ان چھوٹے قدموں کا ایک سنو بال اثر ہوتا ہے، مطلب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے. بالکل. اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ نتائج اکثر فوراً نظر نہیں آتے، ہمیں جلدی ہوتی ہے. ہاں بالکل. تقریر میں وہ بیج بونے کی مثال تھی نا. آپ زمین تیار کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور پھر صبر سے انتظار کرنا پڑتا ہے. تب جا کر کچھ نکلتا ہے. جی، تب کہیں جا کر پودا نکلتا ہے. یہ عمل پر بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کی اہمیت کو واقعی اجاگر کرتا ہے. اور اس سفر میں جیسا کہ تقریر میں بھی آیا، اکثر ایک دیوار سی آ جاتی ہے سامنے. ہاں، یہ مزاحمت کی دیوار ہے، شک، خوف، ٹال مٹول کے بہانے، ان سب سے بنی ہوئی. یہ آپ کے اندر سے کہتی ہے تم سے نہیں ہو پائے گا، چھوڑو. ہاں، آج نہیں کل کر لینا. بالکل. تقریر کے مطابق مستقل مزاجی وہ ہتھوڑا ہے جو آہستہ آہستہ اس دیوار کو توڑ دیتا ہے. یہ دیوار دراصل آپ کے عزم کا امتحان لیتی ہے، اور اسے توڑنا صرف آگے بڑھنے میں مدد نہیں دیتا بلکہ یہ خود اعتمادی اور لچک بھی پیدا کرتا ہے. صحیح. تقریر میں یہ بھی تھا کہ اکثر یہ دیوار اتنی ٹھوس نہیں ہوتی جتنی لگتی ہے. یہ زیادہ تر ہمارے اپنے ذہن کی بنائی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، ایک وہم کی طرح؟ جی، ایک وہم کی طرح جسے مستقل عمل سے کمزور کیا جا سکتا ہے. ایک اور اہم بات جس پر تقریر میں زور تھا وہ ہے نتیجے کے بجائے عمل پر توجہ دینا. جی ہاں. ہم اکثر منزل کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو شخصیت بنتی ہے، جو نشوونما ہوتی ہے، وہ تو سفر میں، روزانہ کے عمل میں ہوتی ہے. بالکل. نتیجہ تو آ ہی جائے گا شاید، لیکن سفر کیا سکھا رہا ہے، ہاں وہ زیادہ اہم ہے. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ عمل سے، روزانہ کی اس مشقت سے ایک طرح سے محبت کرنا سیکھا جا سکتا ہے. اچھا. ہاں. مستقل مزاجی خود بخود آپ کی توجہ عمل پر لے آتی ہے. جب آپ روز کے کام کو اہمیت دیتے ہیں، اسے ٹھیک سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ اکثر خود ہی ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر آ جاتا ہے. اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے تقریر میں احتساب یعنی جواب دہی پر بہت زور تھا، خود کو جواب دہ ٹھہرانا. ایک ٹیکنیک یہ تھی کہ اپنے اہداف لکھیں اور اپنے لیے کچھ ایسے نان نیگوشیبل یعنی ناقابل سمجھوتا معیار سیٹ کریں جنہیں آپ ہر حال میں پورا کریں. جی، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو ان معیاروں پر قائم رہنے میں مدد دیں. لیکن سب سے اہم میرے خیال میں خود کے ساتھ ایمانداری ہے. بالکل. احتساب صرف نظم و ضبط نہیں لاتا، یہ خود اعتمادی اور کردار کی مضبوطی بھی پیدا کرتا ہے. آپ اپنے وعدوں کا پاس رکھنے والے بنتے ہیں. آخر میں
تقریر نے ناکامی کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیا جی کہ ناکامی کوئی دشمن نہیں ہے بلکہ سفر کا ایک لازمی حصہ ہے، ایک سبق ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ ناکامی کا خوف ہی تو اکثر لوگوں کو روک دیتا ہے۔ بالکل، کلیدی نقطہ یہ ہے کہ ناکامی کے باوجود مستقل مزاج رہنا ہے۔ ناکامی تب تک حتمی نہیں ہوتی جب تک آپ ہمت نہ ہار جائیں۔ صحیح۔ تقریر میں کہا گیا کہ ہر ناکامی دراصل سیکھنے، اپنی حکمت عملی کو بہتر بنانے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آنے کا ایک موقع ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ ایک بڑی کامیابی کی تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی ہی وہ پل ہے خوابوں اور حقیقت کے درمیان، جسے ہمیں خود بنانا ہے۔ اس کے لیے نظم و ضبط، عزم اور سب سے بڑھ کر روز خود کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے، چاہے موڈ ہو یا نہ ہو۔ بس کرتے رہنا ہے۔ بس کرتے رہنا ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر مستقل مزاجی ایک پختہ عادت بن جائے تو کیا کوشش کرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور وہ عمل ہماری شخصیت کا حصہ بن کر خود بخود ہونے لگتا ہے، یا پھر بھی ہر روز ایک شعوری انتخاب کرنا پڑتا ہے؟